لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہیلی کا دوسرا حصہ. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. خود اعتمادی اللہ پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے اور تکبر اپنی صلاحیتوں پر غرور کرنے سے آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ننھے خلیفہ ساتھیو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. کیا آپ سب بھی نوجوان ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ کیسے انہوں نے اللہ رب العزت کو کائنات کی نشانیوں سے پہچانا تھا؟ کیا آپ کو ان کے والد کا نام یاد ہے؟ جی ہاں، ماشاءاللہ، آزر. کل کی کہانی سے ہم جان چکے ہیں کہ وہ ایک بڑھئی تھا جو اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتا تھا اور لوگوں کو معبود بنا کر بیچتا تھا. کیا آپ دیوتاؤں اور خداؤں کو بیچنے کے کاروبار کا تصور کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر نبی بنانے سے پہلے فطری طور پر ان کی رہنمائی فرمائی تھی. جب وہ صرف 7 سال کی عمر کے تھے، انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے تھے. ہم دیوتاؤں کو کیوں بیچتے ہیں؟ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ لوگوں کو ان کے باپ کے بنائے پتھروں کے بتوں سے اس قدر عقیدت کیوں ہے. لیکن جلد ہی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بت صرف بت تراشنے والوں کو خدا بنانے کے ذریعے ہیں. یعنی جو انسان بت بناتے ہیں وہ بھی لوگوں کے دلوں میں ان بتوں سے عقیدت کی وجہ سے خدا کی طرح بن جاتے ہیں اور اس طرح ان کو لوگوں پر حکومت کرنے کی طاقت مل جاتی ہے. حج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حج اسلام کا 5واں بنیادی اور اہم رکن ہے جو مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں. دنیا بھر سے ہر انسان احرام پہن کر ایک اللہ رب العزت کے مقدس گھر کعبہ آتا ہے. اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے ایک ہی لباس یعنی احرام میں ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد بغیر رنگ و نسل کے فرق کے سب مسلمانوں کا اکٹھا ہونا مسلم امت کے اتحاد اور مساوات کو ظاہر کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہمیشہ نسل پرستی اور ذات پات کے نظام میں پھنس جاتے ہیں، جہاں امیر لوگوں کو ان کے بڑے بتوں کی وجہ سے منفرد حیثیت حاصل تھی. بت ان کے قد کے مطابق فروخت ہوتے ہیں. بڑے بت امیر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور غریبوں کے لیے چھوٹے بت ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں امیر لوگوں کو مزید طاقت ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ بت پرستی میں طبقات کا درجہ کتنا اہم خانہ ہے. جب انہوں نے اپنے والد کو بت بناتے ہوئے دیکھا تو معاشرے میں بتوں کی قد سے دولت کا براہ راست تعلق دیکھا تو یہ ان پر اور بھی زیادہ واضح ہو گیا. ایک دن انہوں نے اپنے باپ کا بنایا ہوا ایک بہت بڑا بت دیکھا اور اپنے والد سے پوچھا، یہ بت اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس کے کان اتنے بڑے کیوں ہیں؟ اس پر ان کے والد نے جواب دیا کہ اس بت کا علم زیادہ ہے، اس لیے یہ زیادہ سنتا ہے، اس لیے اس کے کان اتنے بڑے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی تھی تو انہوں نے بتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اس لیے نہیں کہ وہ متکبر تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ لوگوں کے غلط عقیدوں پر سوال اٹھاتے تھے تاکہ لوگ اپنی اس غفلت سے باہر آ سکیں. ایک روز ابراہیم علیہ السلام کچھ کھانا اور پانی لاتے ہیں اور بتوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، لو، کھاؤ اور پیو. اور پھر معصومیت سے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، وہ کھاتے پیتے کیوں نہیں ہیں اور وہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کچھ مورتیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے ان کو دیں.
اپنے والد کی تعظیم کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی بحث کے اس کام کو قبول کر لیا اور بتوں کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے اور اعلان کرنا شروع کر دیا، کون ہے جو وہ چیز خریدنا چاہے گا جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ دے سکتی ہے۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا تو اس نے ان کی تادیب کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس طرح اس کے دیوتاؤں کو بیچنے کے کاروبار کو نقصان ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام جوانی میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سوال کرنا اور ان سے براہ راست گفتگو کرنا شروع کر دی۔ ان کو اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ ہمیشہ ایک جیسا اور لوگوں سے سوال کرنے والا ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگوں سے پوچھتے، تم ایسی چیز کو کیوں پکارتے ہو جو سن نہیں سکتی، اور ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی؟ کل کی ہماری کہانی میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے سامنے ایک دلیل اٹھاتے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا اور اسے رب کہا تو وہ غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے چمکدار چاند کو دیکھا اور اسے اپنا رب کہا، لیکن وہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا اور کہا یہ ضرور بالضرور رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ان کا ایک عاجزانہ بیان تھا۔ وہ اپنے ارد گرد الجھے ہوئے لوگوں کو کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے رب کی حقیقت تک پہنچنا سکھا رہے تھے۔ رب غائب نہیں ہو سکتا، وہ تو مستقل ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ جو خود اپنی طاقت سے باہر نکل جائے اور غائب ہو جائے، وہ بھلا ان سب کو کسی بھی طرح کا فائدہ اور کسی بھی قسم کا رزق کیسے دے سکتے ہیں؟ لوگ ان کی منطقی دلیلوں کو سمجھ گئے، لیکن اپنی روایات پر چلتے رہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح عبادت کرتے دیکھا ہے اور ہم ان کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ایسا واقعہ جو بریکنگ پوائنٹ بن گیا، وہ واقعی اللہ رب العالمین کا ایک انوکھا معجزہ تھا۔ تہوار کے ایک دن، ہماری عید کے دن کی طرح، تمام لوگ علاقے سے باہر نکلتے تھے اور کچھ کھانا بتوں کے قدموں میں برکت کے لیے چھوڑ کر جاتے تھے، جس کو وہ اپنے تہواروں سے واپس آنے کے بعد خود کھاتے تھے۔ اس دفعہ تہوار کے دن جب سب لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مدعو کیا، لیکن انہوں نے زمانی جملے کہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں عاجز ہوں۔ اس کا مطلب استعاراتی طور پر یہ تھا کہ میں تمہارے بتوں کی پوجا کرنے سے عاجز ہوں، لیکن لوگوں نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ جسمانی طور پر بیمار ہیں، اس لیے ان کو پیچھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا غرور اور تکبر میں نہیں کیا تھا، بلکہ آخرت کے عذاب سے قوم کو بچانے کے لیے اور ان سے ان کے غلط عقیدوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بت توڑ کر بھاگے نہیں، صبر سے لوگوں کے لوٹنے کا انتظار کرتے رہے، اور جب سب لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سب بت تو پاش پاش ہوئے پڑے ہیں تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کریں اور بتائیں کہ کیا ہوا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان متکبر لوگوں کے مشتعل ہجوم کی نمائندگی کون کر رہا تھا؟ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے والد سے احترام اور محبت سے بات کی اور ان کی خیر خواہی کی اور ان کی بخشش کی دعا کی۔ ان کے والد کو تکبر نے اندھا کر دیا تھا اور وہ اپنی طاقت کے تکبر میں حق کو نہ پہچان سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے انگوٹھے سے سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زمانی جملے کے ساتھ دوبارہ جواب دیا، بلکہ یہ بڑا تھا جس نے یہ کیا ہے، تو اپنے ان بتوں سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے انگوٹھے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، یعنی وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی ایسا کیا تھا، لیکن
زومانی جملے نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ وہ سب سے بڑے بت سے پوچھیں تاکہ وہ اپنے بتوں سے مانگنے کے بارے میں سوچیں کہ کیا وہ جواب دے سکتے ہیں۔ اس بات کے بعد اب لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے پاس ان منطقی دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ الجھن میں پھنس کر لوگ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں کہ تم نے ابراہیم کو کیوں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک حقیقی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ایک حقیقی معبود اللہ الواحد کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن یقیناً یہ لوگوں کا تکبر تھا، خصوصاً ان کے والد کا غرور جس نے انہیں حق کو دیکھنے نہ دیا تھا، اور اصل میں تو ان کے دلوں پر قفل پر گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایک حلیم اور بردبار مزاج والے عاجز نوجوان تھے جنہوں نے اپنے بہترین اخلاق اور کردار کے ساتھ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے الٹا اس کو ہی اذیت پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے نوجوان ابراہیم علیہ السلام کو مثال بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اس کے ساتھ بحث جیتنے میں ناکام رہے تھے۔ بت بنا کر معبود بیچنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ خدا ہو گئے ہیں اور جس کو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، یہ ان کے تکبر کی انتہا تھی۔ انہوں نے آگ جلائی، انہوں نے دن اور رات دور دور کی زمینوں سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی۔ آگ اتنی گرم تھی کہ دھواں لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا اور وہ خود اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے اندر بٹھا دیا اور ان کے والد نے اس متکبر قوم کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی، خود اپنے ہی بیٹے کو آگ میں پھینک دیا۔ فرشتے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیل اور قریبی دوست کو کیسے بچائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام خلیل اللہ سے پوچھنے آئے، لیکن انہوں نے ان کی مدد لینے سے انکار کر دیا، اور قرآن مجید میں مذکور سب سے طاقتور دعا کی جس کو بہت سے انبیاء اور صالحین نے مشکل وقتوں میں سے نکلنے کے لیے دہرایا ہے۔ ننھے ساتھیوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سی دعا تھی؟ جی ہاں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی جس کا مطلب ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور پرسکون ہو جانے کا حکم دیا۔ آگ اپنی حرارت کھو کر ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور پرسکون ہو گئی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ معجزہ ارد گرد جمع ہونے والے تمام لوگوں نے دیکھا اور یہ بات پھیلنے لگی کیونکہ سب نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے پرامن اور بے ضرر حالت میں نکلتے ہوئے دیکھا۔ ننھے خلیفہ ساتھیوں، دیکھا آپ نے کیسے جن بتوں کو لوگوں نے خدا کو دیکھنے کے لیے بنایا تھا وہ انہیں کسی طرح سے فائدہ نہیں پہنچا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس رب العزت نے جو دکھائی نہیں دیتا کیسے ہر طرح کی مشکلات کے مقابلے میں فائدہ پہنچایا۔ تو ہمارے ننھے خلیفہ، کیا آپ آج کی کہانی سے لطف اندوز ہوئے ہیں؟ ہمیں بتائیں آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کیسے ابراہیم علیہ السلام آگ سے پرامن اور غیر محفوظ نکال لیے گئے؟ ہماری کہانی جاری ہے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ، کہانی کے اگلے موڑ کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ